الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی قاعدہ سبق نمبر 1۔ آج ہم حروف کے مخارج سیکھیں گے۔ مخارج مخرج کی جمع ہے۔ مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، اور اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت امام خلیل بن احمد فراہیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے۔ 5 بنیادی مخارج ہیں جن سے یہ 17 حروف ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 1 حلقی مخرج، نمبر 2 لسانی مخرج، شفوی مخرج، جوفی مخرج اور خیشوم۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ لوگ ایک نوٹ بک اور ایک پینسل اپنے پاس رکھیے تاکہ پڑھایا جانے والا سبق آپ لوگوں کو ازبر ہو جائے۔ جیسے جیسے پڑھایا جائے گا آپ لوگ نوٹ کرتے جائیں۔ آپ لوگوں کا امتحان بھی ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہم حلقی مخرج پڑھیں گے۔ حلقی مخرج میں سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں، ان کو حروف حلقیہ کہا جاتا ہے۔ وہ 6 حروف کون سے ہیں؟ حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خا۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ حمزہ ہا کا مخرج کون سا ہے۔ حمزہ اور ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ حلق کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ سب سے اوپر والا حلق، درمیان والا حلق اور سب سے نیچے والا حلق جو ہمارا سینے کی طرف ہوتا ہے۔ حلق کے جو ہمارا سینے کی طرف ہوتا ہے وہاں سے جو 2 حروف ادا ہوتے ہیں وہ ہیں حمزہ، ہا۔ حلق کے درمیان والے حصہ جسے ہم وسط حلق کہیں گے، یہاں پہ جہاں پہ ہم جب پانی پی رہے ہوتے ہیں تو نیچے اترتا محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ 2 حروف ادا ہوتے ہیں، عین، ح۔ حلق کے اوپر والے حصے سے جو 2 حروف ادا ہوتے ہیں جسے اقصی حلق بھی کہتے ہیں، یہ ہماری زبان کی جڑ جہاں سے نکل رہی ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ غین، خا، غین، خا اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ آج کی پہلی کلاس میں ہم نے ایک مخرج 6 حروف سیکھے۔ ان حروف کا القاب ہے حروف حلقیہ۔ جب کہیں بھی یہ کہا جائے کہ یہ حروف حلقیہ میں سے آ گیا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ حروف حلقیہ میں سے کون سا لفظ ہے، کون سا حرف ہے۔ حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا، ان میں سے کون سا حرف آ رہا ہے، کیونکہ آگے جب قواعد پڑھائے جائیں گے تو آپ لوگوں کو یہ مخارج ازبر ہونے چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے الحمدللہ یہ سیکھ لیا کہ حروف حلقیہ کون سے ہیں۔ آپ نے ان کو توجہ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ ایک دفعہ آپ لوگوں کو پڑھا دیتی ہوں اور آپ لوگ میرے پیچھے پیچھے ریپیٹ کرتے جائیں۔ ان کو کھینچ کر نہیں پڑھنا ہوتا۔ حمزہ یعنی حمزہ ایسے نہیں کہنا، حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خا، قاف۔ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصہ سے ادا ہوتا ہے۔
کاف، ان کو لقب دیا گیا ہے حروف لہویہ۔ آگے ہیں 3 حروف جو زبان کے ہیں، جیم، شین، یا۔ حروف شجریہ ان کو کہا جاتا ہے، اس کی یہ نہیں مثال کہ یہ درخت کی طرح ہوتے ہیں، بلکہ جب ان کو پڑھا جاتا ہے تو زبان منہ میں آواز پھیلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں یہ 3 حروف۔ ضاد، حرف حافیہ، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ لام، حروف طرفیہ، زبان کا کنارہ اور دواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ دواحک جو ہنسنے والے جب ہنستے ہیں تو تب دانت واضح ہوتے ہیں، وہاں سے لے کے ثنایا یعنی جو سامنے کے اوپر کے 2 دانت ہیں ان کے مسوڑوں تک ہماری زبان کا کنارہ ٹچ ہوتا ہے تو یہ ادا ہوتا ہے۔ نون، زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ انیاب کہتے ہیں جو ہمارا نوک دار دانت ہوتا ہے۔ را، زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے، یعنی مقابل کا تالو را لگے گی زبان اس کے اوپر۔ طا، دال، تا، حروف نطیرہ، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ ضا، ذال، ثا، حروف لثویہ، یہ نرمی سے ادا ہوتے ہیں، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے۔ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے۔ ضا، ضال، صا، ثا ادا ہوتے ہیں۔ صاد، ز، سین، حروف صفیریہ کہا جاتا ہے، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے یعنی اوپر نیچے کے دانتوں کو جب ہم آپس میں بند کرتے ہیں، زبان کی نوک کو ہم نے ان کے ساتھ ٹچ رکھنا ہے تو یہ صاد، ز، سین، سٹی کی آواز آنی چاہیے، ادا ہوتے ہیں۔ اب ان حروف کا نقشہ نوٹ فرمائیں۔ شفتین کہتے ہیں ہونٹوں کو، اور جو حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں انہیں حروف شفویہ کا لقب دیا گیا ہے، اور ان کے مخرج کو شفوی مخرج بولا جاتا ہے۔ حرف فا، فا اوپر کے 2 دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ پا، فا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، فا بلکہ پا۔ با دونوں ہونٹوں کے تر حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ واو دونوں ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوتا ہے۔ جوفی مخرج میں حروف مدہ آتے ہیں۔ حروف مدہ کے کچھ قانون ہیں کہ یہ الف، واو اور یا، یہ نہیں یہ منہ کے خلا یعنی منہ کے خالی حصہ سے ادا ہوتے ہیں۔ الف جب ہم منہ میں ہوا بھرتے ہیں تو جب واو، یا، خیشوم ناک کا بانسا، ناک کی ہڈی، یہ غنہ کا مخرج ہے، اس سے کوئی حروف ادا نہیں ہوتے۔ اور غنہ کب ہوتا ہے؟ جب میم اور نون مشدد ہوتے ہیں، جیسے ان، ان، ام، یہ ہوتا ہے غنہ۔ الحمدللہ آج ہمارے
17 مخارج جو ہیں وہ مکمل ہوئے، جن میں ہم نے حروف حلقیہ، لہویہ، شجریہ، حافیہ، طرفیہ، نطعیہ، لکھویہ، صفیریہ، شفویہ، حروف مدہ اور ناک کا بانسا پڑھا۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی کلاس میں ہم ان حروف کو ان کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اور صحیح مخرج کے ساتھ ادا کرنا سیکھیں گے۔ آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ یعنی جو سامنے کے اوپر کے 2 دانت ہیں ان کے مسوڑوں تک ہماری زبان کا کنارہ ٹچ ہوتا ہے تو یہ ادا ہوتا ہے۔ نون زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ انیاب کہتے ہیں جو ہمارا نوکدار دانت ہوتا ہے۔ را زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے، یعنی مقابل کا تالو را لگے گی زبان اس کے اوپر۔ طا دال تا حروف نطیرہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ ضا ذال ثا حروف لکھویہ یہ نرمی سے ادا ہوتے ہیں زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے۔ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے۔ ضا ضال ثا ثا ادا ہوتے ہیں۔ صاد ز سین حروف صفیریہ کہا جاتا ہے۔ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے یعنی اوپر نیچے کے دانتوں کو جب ہم آپس میں بند کرتے ہیں، زبان کی نوک کو ہم نے ان کے ساتھ ٹچ رکھنا ہے تو یہ صاد ز سین سٹی کی آواز آنی چاہیے، ادا ہوتے ہیں۔ اب ان حروف کا نقشہ نوٹ فرمائیں۔ شفوی مخرج، جوفی مخرج اور خیشوم۔ انشاءاللہ آج ہم ان پہ بحث کریں گے۔ شفتین کہتے ہیں ہونٹوں کو، اور جو حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں انہیں حروف شفویہ کا لقب دیا گیا ہے، اور ان کے مخرج کو شفوی مخرج بولا جاتا ہے۔ حرف فا، فا اوپر کے 2 دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ پا فا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، فا بلکہ پا۔ با دونوں ہونٹوں کے تر حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ واو دونوں ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوتا ہے۔ جوفی مخرج میں حروف مدہ آتے ہیں۔ حروف مدہ کے کچھ قانون ہیں کہ یہ الف، واو اور یا، یہ نہیں یہ منہ کے خلا یعنی منہ کے خالی حصہ سے ادا ہوتے ہیں۔ الف جب ہم منہ میں ہوا بھرتے ہیں تو جب واو یا۔ خیشوم ناک کا بانسا، ناک کی ہڈی، یہ غنہ کا مخرج ہے، اس سے کوئی حروف ادا نہیں ہوتے۔ اور غنہ کب ہوتا ہے؟ جب میم اور نون مشدد ہوتے ہیں، جیسے ان، ان، ام، یہ ہوتا ہے غنہ۔ الحمدللہ آج ہمارے 17 مخارج جو ہیں وہ مکمل ہوئے، جن میں ہم نے حروف حلقیہ، لہویہ، شجریہ، حافیہ، طرفیہ، نطعیہ، لکھویہ، صفیریہ، شفویہ، حروف مدہ اور ناک کا بانسا پڑھا۔ انہی مخارج کو اب ہم مد نظر رکھتے ہوئے حروف کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ الکریم، لہٰذا میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 1، حروف مفردات۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ حروف مفردات کو تجوید و قرأت کے مطابق عربی لب و لہجہ میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی بے، تے، سے، ہے، خے، توئیں، زوئیں وغیرہ ہرگز نہ پڑھیں، بلکہ عربی لہجے میں با، تا، ثا، حا، خا، طا، ظا پڑھیں۔ ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ان کا مجموعہ خص دغتن قز ہے۔ ہونٹوں سے حروف جو ادا ہونے والے ہیں وہ 4 ہیں: با، فا، میم، واو۔ ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں۔ ان 3 حروف ز، سین، صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، اس لیے ان حروف کو حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ مل کر ان حروف کی پریکٹس کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، اس میں حرف جو ہے وہ ہلے نہ، الف یا الف اس طرح سے نہیں پڑھنا، بلکہ نرمی سے جلدی سے الف، با، تا، ثا۔ یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ جتنے بھی حروف الہجا میں ہم 2 حروف سے مل کر بنے ہوئے حروف پڑھیں گے، ان کو 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور جو 3 حروف سے مل کر بنے ہیں اور ان کے اوپر مد بھی ہے، ان کو 4 سے 5 حرکات تک کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہاں پہ آپ نے حمزہ نہیں کہنا بلکہ حمزہ، یا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر کی بڑے اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، آپ نے بہت اچھے انداز میں سیکھا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ اللہ حافظ۔